کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق حسنہ جن کی تعریف قرآن مجید میں انک لعلی خلق عظیم کہہ کر کی گئی ہے وہ کیا ہیں؟ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الست تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فإن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ مکمل قرآن مجید ہے، یعنی یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، فضائل کریمہ اور انسان کی عادات شریفہ کا جو ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام خوبیوں کا پیکر اتم بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے صرف اور صرف اسی لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کریں، اور اللہ رب العزت کے قریب انسان جتنا اخلاق حسنہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ہر طرح سے تعلیم دی گئی ہے ہمیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے معاملات، آپ کی گفتگو، ہر طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ ہے انسان کے لیے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں پوچھا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت مسکرانے والے تھے، نرم اخلاق والے تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترش روح رکھنے والے اور سخت دل نہ تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور برپا کرنے والے تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گفتگو کرنے والے تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا عیب نکالا کرتے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلام کرنے والے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو کرنے والے تھے، یعنی بے حیائی کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنے والے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخل کنجوسی سے کوئی کام نہ لیتے تھے، یعنی اپنے مال کو سمیٹ کے رکھنا، کنجوسی کرنا، اس کو اللہ کی راہ میں نہ دینا، کسی غریب کے اوپر خرچ نہ کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عادت نہ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لالچ رکھنے والے نہ تھے، کوئی لالچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں ہوا کرتی تھی، چاہے وہ مال کی لالچ ہو یا دنیا میں کوئی بھی لالچ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تھی۔ اور جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طلب نہ ہوتی، کوئی ضرورت نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس چیز کے پیچھے نہ جاتے۔ اور یہ بھی فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی امید رکھتا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مایوس نہ کرتے، اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کسی کام کی نیت سے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے، اور اگر وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھ سے اعراض فرما دیتے تھے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ذات کو 3 چیزوں سے پاک رکھی، جھگڑے سے، تکبر سے اور فضول باتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھا، اور 3 باتوں سے ہمیشہ لوگوں کو بچا کے رکھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کیا کرتے تھے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے عیب بیان نہیں کیا کرتے تھے، تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی کسی چیز کی پیچھے لگ جاتے کہ فلاں شخص کے اندر فلاں خرابی ہے اس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی نہیں تھے کہ جب بھی معلوم کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، اس پر شرعی سزا نافذ ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے انفرادی بڑھ کے پوچھا کرتے کہ آپ سے غلط تو نہیں بیان کر رہے، آپ نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی حکم نافذ کرنے میں بھی بڑا احتیاط برتتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کسی کے معاملے میں تو بتانی چاہیے، کسی کے اخلاق کے حوالے سے کوئی بات معلوم ہوئی تو اسے اعراض کر دیں۔ ہاں، اگر اس کام کی وجہ سے، اس کی باتوں کی وجہ سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس لیے یہ نیت رکھنا کہ لوگوں کو اس کی برائی سے آگاہ کیا جائے، تو یہ لازمی چیز ہے، لوگوں کو آگاہ کریں۔ لیکن وہ چیز اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ کے سامنے اس نے توبہ کر لی، اور پھر ہم اس کی ان باتوں کو لوگوں کے سامنے گنگناتے پھرے اور لوگوں کو بتاتے پھرے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کے اوپر ہنستا ہے اس کے اوپر بھی ہنسا جاتا ہے، جو کسی کی برائی بیان کرتا ہے اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے اس کی برائی بیان کرتا ہے کہ لوگ مجھے داد دیں، اور اسی نیت سے اگر وہ کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو وہ مرتا نہیں جب تک اس کے اندر وہ عیب نہ آ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کی جستجو میں نہیں رہتے کہ جس کے واقع ہونے میں آگ لگتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہی گفتگو فرماتے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ زیادہ لمبی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کرتے تھے، مختصر ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ لوگ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرمایا کرتے تو لوگ بڑی توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا کرتے، یوں محسوس ہوتا کہ یہ بت ہے اور ان کے کندھوں کے اوپر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ گیا ہے۔ پرندہ بھی اگر ان کے صحابہ کے کندھوں پہ آ کر بیٹھ جاتا، آپ کے سروں پہ آ کر بیٹھ جاتا، تو وہ یوں محسوس ہوتا کہ کسی پتھر پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ اتنی توجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی توجہ سے اور بڑے غور و فکر سے اس کی طرف دیکھتے اور اس کے سوال کو سنتے اور پھر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اور بعض احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اتنے بہترین تھے، آپ کی گفتگو اتنی کمال کی تھی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ شخص گن سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں کتنی گفتگو فرمائی ہے۔ یعنی اتنے واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور جب کوئی سوال کرنے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کو بڑی توجہ سے سنتے اور سارے مرد خوش رہتے۔ آج ہماری محفلیں کیسی ہوتی ہیں،
ایک ادھر سے بول رہا ہے، ایک ادھر سے بول رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ بات کرنے کے لیے نہیں، ہم جھگڑا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جب ایک گفتگو کرے دوسرا سنے، اور جب وہ خاموش ہو تو پھر دوسرا بولنا شروع کر دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر مسکرایا کرتے تھے تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اس بات پر مسکرایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوال پر تعجب فرمایا کرتے تھے تو صحابہ بھی اس سوال پر، اس بات پر تعجب فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی اجنبی اور کوئی مسافر آ کر بدکلانی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی کوئی جواب نہ دیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے کہ اسے کچھ نہ کہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو دیکھ کر، آپ کی صفت کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا۔ عبداللہ بن عمر سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدگوئی کرنے والے نہ تھے، بد زبان نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ خاندان ہمیں وراثت میں ملتا ہے، اور مال بھی ہمیں وراثت میں ملتا ہے۔ ہمارا رنگ کیسا ہے یہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے تحفے میں ملتا ہے۔ اصل انسان کا پتہ اس کے اخلاق سے، اس کے رویے سے، اس کے چلن سے، اس کی باتوں سے چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ اور یہ اخلاق کے معیار پر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں مختلف پہلو سے اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں، چاہے تلخ ہو، شیریں ہو، غصے میں ہو انسان، یا پھر کسی سے محبت والے انداز میں گفتگو کرے، اچھے یا برے حال میں انسان کبھی بدگوئی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد صبدکم هذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسلسل اور تیز گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اور بہتر انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تاکہ جو سننے والے ہیں ان کو بات سمجھ آ جائے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اور بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے، اذا تکلم بکلمۃ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گفتگو فرماتے بسا اوقات اس کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے حوالے سے آپ کے اس پہلو کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ تبھی بہترین ہو سکتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پروگرامات نہ کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیدائش پر خوشی نہ مناتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل اخلاق ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور ہر جگہ پہ ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سیرت کے ایک مستند کتاب کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق کا مطالعہ کریں، نہ کہ اڑائی ہوئی باتوں کو، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو
سمجھ بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، دنیاوی ہر معاملات میں ہم جانچ بھی ہم سے پرکھتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو بس سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ کے اخلاق حسنہ صرف مسلمانوں کے نہیں، غیر مسلموں اور منافقوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ بڑا قابل دید ہے، وہ قابل عمل ہے۔ صحابہ میں ایک صحابی عبداللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے جو والد تھے وہ منافق تھے، عبداللہ بن ابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی چادر دے دیں تاکہ میں کفن میں اپنے والد کی اس میں لگا لوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر عنایت فرما دی، اور یہ بھی پیغام دیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کے اوپر آ کے جنازہ پڑھ لیں، حالانکہ وہ منافق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور اس نے اسلام کے خلاف اتنی سازشیں کی کہ وہ قابل رحم تھا۔ لیکن جب ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درد لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک سے دیا اس منافق کے لیے، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو پھر وہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو نہیں پتا کہ منافقین کو کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ میں اس کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں، اگر میں اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کروں اللہ سے معافی نہیں دینے والا۔